الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ نے شروعات میں مومنوں کی صفات بیان کی، جنتی لوگوں کی کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اس میں اللہ نے 7 چیزیں بیان کی، کہا جن کے پاس ایمان ہے، جو نماز میں دل لگا کے رہتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لغو اور فالتو کی باتوں سے جو اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، پاک دامنی کو اختیار کرتے ہیں، امانت داری اختیار کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک بار اللہ نے کہا نماز میں دل لگائے رہتے ہیں، اور پھر ایک الگ صفت بیان کی کہ مسلسل پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی 2 خوبیاں جنتیوں کی بیان کی، 7 میں سے 2 نماز کے تعلق سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو ہم نے پیدا کیا، لوگوں کو شک ہے کہ دوبارہ ہم ان کو اٹھائیں گے، تو سنو کہ تم کیسے تھے، کیا تھے، اور پھر میں نے تم کو کیسے پیدا کیا۔ 9 مرحلے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے بیان کیے ہیں کہ انسان کہاں سے شروع ہوتا اور کہاں جا کے ختم ہوگا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا اے میرے بندوں، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی، پھر اس کے بعد اس پر منی بن گئی، پھر اس کے بعد ہم نے جمع ہوا خون تمہیں بنا دیا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے ہڈیاں پہنا دی، پھر اس کے بعد ہمیں تمہیں گوشت کا لباس دے دیا، پھر تمہیں مکمل انسان بنا دیا، پوری زندگی گزارے، پھر تمہیں موت دے دوں گا، پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے میرے بندوں، تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتے ہو، پھر اس کے بعد مکمل شکل و صورت کے ساتھ تمہیں میں دنیا میں لاتا ہوں۔ تمہارا اللہ کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اے میرے بندو ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ زندگی گزارنے کے بعد یا اپنی زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پہ تمہیں موت آ سکتی ہے، تمہیں ایک دن مرنا ضرور ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھایا بھی جائے گا، قیامت کے دن تمہیں زندہ بھی کیا جائے گا۔ یہی انسانی زندگی کی حقیقت، مٹی سے شروع ہوئے تھے، مٹی میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت آنی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری تعلیم دی ہے اور ایک ایسی بات بتائی ہے جو تمام رسولوں سے اللہ نے کہی تھی اور ہم سب سے بھی وہ مطالبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت، ایک رسول نہیں، تمام رسولوں کی جماعت کو اللہ نے مخاطب فرمایا اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ روزیاں کھایا کرو، واعملوا صالحا، نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون علیم، جو بھی کر رہے ہو تمہارے ہر عمل سے میں واقف ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے حلال پاکیزہ روزی اور عمل صالح دونوں ایک ساتھ تمام نبیوں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا بہت گہرا سمبند ہے، اور یہ بات واضح ہے کیونکہ غذا اگر حلال نہ ہوگی تو عبادت کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی بھی تو عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا گیا پہلے حلال روزی تمہاری ہونی چاہیے، اور انسان جب حلال و پاکیزہ غذائیں کھاتا ہے تبھی اس کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ اس لیے غذا حلال ہوگی تو دینداری آئے گی، اور دینداری کا مطلب یہ کہ عمل صالح، نیک اعمال آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ اس لیے دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ تمام نبیوں سے کہا تھا اور کہا کہ میں جان رہا ہوں کہ تم کرتے کیا ہو، یعنی حلال کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، یہ بھی میں جانتا ہوں، اور پھر نیک کام کر رہے ہو کتنی خلوص سے، کیسے کرو، یہ بھی میں جانتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ، اور کہا دنیا کے جتنے مشرکین ہیں وہ دین اسلام کو، توحید کو نہیں مان رہے ہیں، الگ الگ بہانہ دیتے ہیں، الگ الگ اپنا یہ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نبی ہم اس کو نہیں مانیں گے، دوسری چیز لائیے، تم انسان کیوں ہو، تم فرشتے کیوں نہیں تھے، کوئی دوسری کتاب لا، الگ الگ یہ بہانے بنا رہے، کبھی آپ کو جادوگر، کبھی یہ، کبھی مجنون کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ان سب کا معاملہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب بہانے بازیاں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے تابع ہیں، یہ اپنے نفس کے غلام ہیں اور اپنے ہی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ کہہ کر یہ سارے بہانے بنا رہے ہیں۔ نہ ماننے کی اصل وجہ ہے خواہش نفسات،
نفسانی خواہشات کی پیروی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اے میرے بندو سنو, اگر حق اور دین اسلام لوگوں کی شہوت کے مطابق چلنے لگے, لوگوں کے من کے مطابق دین کو موڑا جانے لگے, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, تو زمین میں اور زمین کے اندر, آسمانوں میں اور آسمانوں کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. اللہ نے کہا اگر دین کو ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق چلانے لگے, لوگ جیسا چاہیں ویسے ہم کرنے لگے, تو لوگ تو سب سے پہلے ایک کے بجائے کئی خدا بنا لیں گے, اور کئی جب رب بنا لیں گے ظاہر سی بات ہے دنیا چلے گی کیسے؟ اگر دو خدا ہوتے, وہ شعر ہے نا, اگر دو خدا ہوں تو ظاہر بارش کے وقت میں لڑائی ہو جائے, موسم کے وقت میں لڑائی ہو جائے دونوں خداؤں میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ انسان جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے, اگر اس کے من کے مطابق ہم دین کو کر دیں تو سب سے پہلے یہ کہے گا کہ کئی خدا ہونے چاہیے, ایک پہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے, اور ایسے ایسے کیا کیا تبدیلیاں کرے گا, کیا کیا دین میں گل کھلائے گا. اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر تباہی پیدا ہو جائے گی, دنیا چلنے لائق ہی نہیں رہے گی. اس لیے دین کو اپنے تابع نہ کریں, خود کو دین کے تابع کریں, یہی اسلام کا مطالبہ کریں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک خوبی ہے جو ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے. آپ کے ساتھ برا ہو رہا, اجازت ہے کہ آپ بدلہ لے لو, لیکن بدلہ آپ برائی کا برائی سے نہ لے کر اچھائی سے بدلہ لیں, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں, جو انبیاء کے مشن پہ چل رہے ہیں, ان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. اے میرے پیغمبر اگر آپ کو لوگ تکلیف دے رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھلائیاں کیجئے, ہم سب کچھ جانتے ہیں جو یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ دکھی ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے, مجھے یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, مجھے یہ بھی معلوم ہے. آپ کے ساتھ لوگ برا کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھائی کیجئے. دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا جو آپ کا جانی دشمن ہوگا, اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے ایک دن آئے گا آپ کا وہ جگری دوست بن جائے گا. ان نبیوں کو اللہ نے طریقہ سکھایا. اس کے بعد سورہ نور کو بیان کیا گیا. سورہ نور یہ مدینہ میں نازل ہوئی, مدنی زندگی میں نازل ہوئی, مدنی صورت ہے. اور اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے وہ حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگا تھا وہ واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی تھی, اور اسی واقعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی, ان کی برات کا اعلان ہوا تھا کہ یہ پاک صاف ہیں, ان کے اوپر جو تہمت جو الزام لگ رہا ہے سب جھوٹ ہے, نبی آپ مطمئن ہو جائیے. اللہ نے اس صورت کے اندر گھر کے ماحول کو کیسے رکھا جائے, آئلی زندگی ہمارے گھر کی پوری کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, ان چیزوں پر زیادہ فوکس کیا. اللہ نے شروعات میں ہی اس واقعے کو پس منظر میں رکھے, پھر آیتوں کو سمجھے, بات واضح ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں کے سماج میں جب لوگ زنا جیسے جرم میں مبتلا ہو جائیں تو اسلامی بادشاہ کا حکم ہے کہ اس کو سزا دی جائے, حد نافذ کی جائے. اور حد کیا ہوگی؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. غیر شادی شدہ جوڑے نے اگر جرم کیا, زنا کیا ہے, تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں, اور پھر شہر سے شہر بدر کر دیا جائے. اللہ نے فرمایا یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے تعلق سے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی ہو جانے کے بعد جو یہ جرم کریں انہیں زمین میں گاڑ دیا جائے اور پھر پتھروں سے رجم کر دیا جائے, تب تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ یہ مر نہ جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے وہ لوگوں جن کے سپرد میں یہ کام کر رہا ہوں, جن کو یہ قانون نافذ کرنا ہے, کبھی بھی تم رحم نہ کھانا. اگر تمہیں اللہ کے اوپر ایمان ہے, اگر تمہیں آخرت پر ایمان ہے, لا تأخذکم بہما رافع, کبھی ان کے اوپر ترس نہ کھانا کہ چلو انسان
ان سے غلطی ہو گئی اور ان کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ جب یہ اعتراف کر لیں اور جو شرائط ہیں ان شرطوں پہ اترنے کے بعد ان کا زنا ثابت ہو جائے تو کوئی بھی رحم کی بھیک نہ مانگی جائے، اور اگر کوئی بھیک مانگ بھی رہا ہے تو اے حکمراں کی جماعت، اے علماء کی جماعت، تم کبھی بھی ان کے اوپر ترس نہ کھانا، ان کو سزا دو گے سارا معاشرہ بچ جائے گا، سارا معاشرہ صاف ہو جائے گا، دوسروں کے لیے ان کو عبرت بنا دینا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بند کمرے میں ان کو سزا نہ دینا، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان کو سزا دینا، تاکہ یہ عبرت بنے اور ساری سوسائٹی صاف ہو جائے، ساری سوسائٹی میں نیک لوگ ہو جائے، اس برائی سے لوگ توبہ کر لیں، اور یہی مقصد تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کسی کے اوپر الزام لگانا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اگر خاص طور سے زنا کا الزام لگ رہا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے غیر شادی شدہ پر زنا کا الزام اگر کوئی لگا رہا ہے تو سمجھو کہ اس کو 100 کوڑے مارنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو سمجھو کہ اس کی جان کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص تہمت لگانے میں، الزام لگانے میں جلد بازی نہ کرے، پورے پروف کے ساتھ، اکیلے نہ ہو، 4 لوگ ہوں، گواہ لے کر آئے، 4 لوگ آنکھوں سے دیکھیں تب جا کے دے، ورنہ اگر 3 لوگ ہوں اور تینوں نے حقیقت میں دیکھا بھی ہو، چوتھا آدمی گواہی میں نہیں ملا تو وہاں پر یہ قانون نافذ نہیں ہوگا، بلکہ تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، گرچہ انہوں نے 100% سچ میں دیکھا ہو، لیکن چوتھا اگر نہیں ملا تو اسلامی شریعت یہ ہے کہ اس کے اوپر زنا کی سزا نافذ نہیں ہوگی، بلکہ ان تینوں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں آج تک کوئی بھی ایسا کیس نہیں آیا جس کو تاریخ نگاروں نے ریکارڈ کیا ہو کہ 4 گواہوں کی بنسبت کسی کو سزا ملی ہو۔ جس کو بھی سزا ملی تھی سب نے خود ایکسپٹ کیا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، جس کو بھی سزا ملی اسی بنیاد پر ملی۔ اللہ نے تہمت لگانے والوں کو بہت سخت پھٹکارا ہے اور فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر کوئی بندہ کسی پر تہمت لگا رہا ہے، کوئی عورت کسی کے اوپر الزام لگا رہی ہے اور 4 گواہ نہ پیش کر پائے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کو سب سے پہلے 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے لگائے جائیں اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو رد کر دی جائے۔ اسلامک کورٹ میں اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اور مسلمانوں کے ہاں اس کو فاسق مانا جائے گا۔ مومنوں کی، مسلمانوں کی کیٹیگری سے نیچے فاسق کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اگر توبہ کر لے گا فسق والی جو کیٹیگری لگی ہے وہ ہٹ جائے گی، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ 3 اس کے اوپر سزائیں نافذ ہوں گی۔ ایک 80 کوڑے مار کھائے گا اور اس کی گواہی رد کر، کبھی تم گواہی نہیں دے سکتے ہو کیونکہ تم نے کسی پر الزام لگایا تھا جو ثابت نہیں کر پائے۔ بہت سخت ہے معاملہ، آج ہماری زبان اس پر بہت تیز چلتی ہے، کسی کو زناکار، کسی کو چور، کسی کو ہم لگاتے رہتے ہیں، اور یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اس میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کبھی کبھی ایسا کیس آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا، بیوی کو غلط کام میں شوہر نے پکڑا، آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے شوہر کی غیرت کب اس پر آمادہ ہوگی؟ اگر اللہ کے نبی کے سامنے جا کر وہ کہے کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو ایسے ایسے دیکھا ہے، تو 3 اور آدمی لائے تب بیوی کو سزا ملے گی، ورنہ خود مار کھائے جائے گا۔ معاملہ بڑا سنگین تھا، صحابی پھنس گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کسی آدمی کے ساتھ بالکل اسی حالت میں دیکھ لیا ہے تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گواہ 4 لاؤ ورنہ کوڑے کھاؤ گے۔ معاملہ گھر کا تھا، عزت کا تھا، گھبرا گئے، کہا اللہ کے نبی ہم یہ بے عزتی تو برداشت نہیں کر پائیں گے، اے اللہ کے نبی ہم اسے ضرور قتل کر ڈالیں گے، یعنی اس بندے کو یا اپنی بیوی کو جان سے مار دیں گے۔ غیرت یہ اس کی زبان سے نکل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصول تو یہی ہے، ضابطہ تو یہی ہے کہ 4 گواہ لاؤ ورنہ معاملہ تمہارا صحیح نہیں ہوگا، قتل کرنے کا تمہیں حق نہیں۔ یہ ایک ایسا کیس ہے آج کے دور میں بھی، پھر دنیا کی تاریخ میں کسی مذہب میں اس کا جواب نہیں ہے، اس کا حل نہیں موجود ہے، اسلام نے یہ حل دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں اتاری اس صحابی کے کیس میں اور قیامت تک کے لیے ضابطہ بن گیا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا لیکن بقیہ 3 گواہ نہیں مل رہے ہیں، تو وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ زندگی تو گزار بھی نہیں سکتا،
اور اس کے 3 گواہ نہ ملنے کی وجہ سے سزا بھی نہیں دلوا سکتا، کیسے زندگی گزارے گا؟ گھٹ گھٹ کے جیے گا، وہ اس کے ساتھ نہ رہ پائے گا نہ اس کو چھوڑ پائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر جب ایسا کیس ہو جائے تو دونوں کو سامنے بلاؤ اور دونوں سے کہو کہ قسمیں کھائیں۔ بیوی منع کر رہی ہے، بیوی انکار کر رہی ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، شوہر کہہ رہا میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سورہ نور کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، بیوی سے کہو کہ 4 مرتبہ کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ 5ویں مرتبہ کہے اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو اگر میں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے بعد کہے اگر میں نے یہ کام کیا اللہ کا غضب میرے پر نازل ہو، اس وقت میرا شوہر صحیح نافذ ہوگا جب میرے اوپر غلط اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ ملعنہ کرے، لعنت برسائے اپنے اوپر، اور کہ اسی طرح سے 4 مرتبہ وہ مرد بھی کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسے دیکھا ہے اور میں اپنی بات میں سچا ہوں سچا ہوں۔ 5ویں مرتبہ کہے اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قاعدہ سکھایا گیا، آپ نے دونوں کو سامنے بلایا اور آپ نے قسم دلوائی، دونوں نے قسم کھایا۔ عورت کی قسم کھانے کی جب باری آئی تو تھوڑی ہچکچانے لگی، پیچھے ہٹنے لگی، پھر اس کے بعد اس عورت نے اپنے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے قسم کھا لیا کہ قسم کھا لیتے ہیں خاندان اور قبیلے کی ناک نہیں کٹنے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے اس عورت کی چال چلن سے بھانپ گئے تھے کہ غلط ہے یہ عورت، لیکن اللہ کے نبی کہتے تھے اگر اللہ کا قانون نہ ہوتا تو میں اس عورت کے وہ حشر بناتا کہ دنیا دیکھتی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک نشانی بتائی کہ اگر اس کے بچہ جو پیدا ہوگا اگر اس طرح کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ عورت غلط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا بعد میں جو بچہ پیدا ہوا سیم اسی طرح سے پیدا ہوا جیسے نبی نے بتایا تھا، یعنی کہ وہ عورت غلط تھی، لیکن اسلام نے ایک حل پیدا کر دیا۔ اس ملانے کے بعد میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے اور قیامت تک جدائی ہوتی ہے، کبھی بھی دوبارہ مل نہیں سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتے، یہ ایسی جدائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے واقعی جو حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا اس چیز کو بیان کیا ہے، کہا کہ جس نے اس کے پیچھے بڑی محنت کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کیس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور وہ منافقوں کا بڑا سردار تھا رئیس المنافقین ابن ابی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ٹارگٹ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نیلام کرنا چاہا تھا۔ اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے اس میں ماسٹر مائنڈ ہونے کا کردار ادا کیا تھا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ایک بڑا عذاب ہے۔ اور بقیہ جن لوگوں نے اس میں ہاں میں ہاں بھر دی تھی سب کو 80 کوڑے لگے تھے، کچھ صحابہ کو بھی کوڑے لگے تھے اس آیت کے اترنے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ زنا جیسی بیماری سے بچنے کے لیے کچھ اصول و ضابطے بتائے، کہا اے مسلمانوں اپنے گھروں میں پردے کا نظام لاؤ، گھروں کے اندر کوئی بندہ اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے اجازت لے لے، گھر کے دروازے پہ اجازت لے، اور وہ اصول و ضابطے اللہ نے بیان کیا کہ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرو، سلام کر لیا کرو، اگر اجازت مل جائے تو اندر جاؤ، 3 بار اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو اندر جاؤ، اجازت نہ ملے خاموش پھر بھی واپس چلے آؤ، اور اگر کہہ دیا جائے نہیں واپس چلے جاؤ تو واپس چلے آؤ، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہہ دیا جائے گو بیک تو واپس چلے آؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے گھر میں بھی کچھ لوگ رہتے ہوں گے، گھر کے اندر بچے ہیں، دیگر لوگ ہیں، بہت سارے افراد رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ گھر کے لوگ بھی پرسنل کمروں میں آئیں تو اجازت کے لے کر آیا کریں، بالغ بچے بالغ لوگ پرسنل کمرے میں آئیں بھی تو اجازت لے کر آئے، اور جو نابالغ بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ بھی 3 ٹائم میں پرسنل کمروں میں نہ آیا کریں، بغیر اجازت کے نابالغ بھی نہ آئیں، اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی وہ بچے نہ جائیں، اپنے گھر کے شادی شدہ جوڑے والوں میں نہ جائے۔ وہ کون سا 3 ٹائم ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ ایک وقت اللہ نے فرمایا فجر سے پہلے کا وقت، عشاء کے بعد کا وقت، اور دوپہر میں جو کھانے کا ایک سسٹم تھا، سونے کا ایک سسٹم تھا اس زمانے میں، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، اس وقت۔ ان 3 اوقات میں گھر کے نابالغ بچے بھی بغیر اجازت کے کسی شادی شدہ جوڑے میں کمرے میں نہ گھسا کریں۔ اور وجہ اللہ نے یہی بیان کی کہ یہ وہ وقت ہوتا کہ جس میں عام طور سے میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، پرسنل زندگی ہوتی ہے۔ یہ سب اس لیے بتایا گیا کہ زنا جیسا جرم سماج کے اندر نہ ہونے پائے، بچے بگڑنے نہ پائیں، اس لیے اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے نکاح کی نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں بتایا، اے مسلمانوں
تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ اور جہاں نگاہ کے پردے کی بات اللہ نے کہی ہے، بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے عورتوں کو بعد میں کہا، پہلے مردوں کا کہا کہ تم اپنی نگاہیں نیچے کرو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے آگے چل کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے نبی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیب و زینت کے اظہار نہ کیا کریں۔ نگاہوں کا پردہ پہلے مردوں کو کہا، پھر بعد میں عورتوں کو کہا گیا۔ مرد کو بھی اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا ہے، کیونکہ مرد جب نگاہ کا پردہ کر لے گا، ظاہر سی بات عورتوں کو اطمینان ہو جائے گا، ان کو پردہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن جب مرد ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر ناحیے سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ بیچاری عورت کتنا پردہ کرے گی؟ اس لیے اللہ نے کہا مرد تم اپنی نگاہیں نیچی کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اس بیماری کا حل کیا ہو سکتا ہے، یعنی زنا، بے حیائی جو سماج میں پھیلی ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے نکاح۔ اس لیے اللہ نے نکاح کے اوپر زور دیا اور فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے مسلمانوں تم آپس میں اپنے سماج کے اندر کے ان لوگوں کی شادیاں کرا دو جو شادی شدہ نہیں ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں ان کی شادیاں کرا دو، جن کی بیویاں نہیں ان کی شادیاں کرا دو، اگر وہ غلام میں تب بھی کروا دو۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی کو روزی روٹی کی دقت ہے، اس کی وجہ سے اپنی شادی کو روک رکھا ہے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اگر فقیری کا ڈر ہے، روزی روٹی کا ڈر ہے، میرے بندو گھبراؤ نہیں، روزی رساں میں ہوں، اللہ اپنے فضل سے تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خود کی اور اپنی بیوی بچوں کی روزی کا انتظام کر لو گے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت دینے والا جانکار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری مثال دی ہے کہ کافروں کے جو اعمال ہوتے ہیں دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، بڑے بڑے لگتے ہیں، لیکن نتیجے کے حساب سے وہ زیرو ہوتے ہیں، اور اس کی مثال اللہ دی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چٹیل میدان میں دور ریت پڑی ہو، دھوپ اس پہ پڑ رہی ہے، دور سے دیکھنے والے انسان کو وہ پانی نظر آئے گا، يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، انسان اسے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، وہ پیاسا شخص جب اس کے پاس جاتا ہے اس کو پانی نظر آ رہا ہے، اسے وہاں کوئی پانی نظر نہیں آتا، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ اللَّهُ حِسَابَهُ، پانی تو نہیں ملے گا لیکن وہاں پہنچا، محنت کر کے پیاسا آدمی پہنچ رہا ہے، اللہ کو وہاں پاتا ہے، یعنی اپنی موت کو وہاں پاتا ہے، پھر اللہ اس کا حساب تمام کر دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسے روڈ پہ ہم جب چلتے ہیں تو دور سے اگر دھوپ ہو تو روڈ پہ ایسے لگتا ہے پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو لگ رہا کچھ نہیں ہے۔ تو دور سے جو آپ کو پانی نظر آ رہا تھا اور جبکہ وہ پانی نہیں تھا، اللہ نے اسی کو سراب کہا، چھوٹی سین سے سراب، یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ کوئی چیز نظر آتی ہے۔ کہا کفار کے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہی ہے، ان کو اسی سراب کی طرح نظر آ رہا ہے، جب اس کے پاس جائیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، وہاں زیرو ہوں گے۔ یعنی ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا کام بھی کسی فائدے کا نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری مثال اللہ نے دی ہے، کہا اس کی مثال یوں سمجھے حق و باطل کی، ایمان اور کفر کی، کہ ایک کافر شخص اور ایک گنہگار شخص، ایک گمراہ شخص کا عالم کیا ہوتا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہدایت کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ فرمایا اللہ نے او کظلمات فی بحر اللج ان یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، سمندر کی گہرائی میں تاریکی ہے، ایک موج کے بعد دوسرا موج، اور اوپر سے کالے کالے بادل، ایک تو سمندر کی گہرائی اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور اس کے بعد موج در موج، اوپر سے بادل کالا کالا۔ ایسے اندھیرے اوقات میں اگر کوئی آدمی پھنس جائے، اللہ فرما رہا ہے ایک تاریکی کے اوپر دوسری تاریکی ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، اگر وہ اپنا ہی ہاتھ نکال کے دیکھنے لگے اس کا ہی ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔
اتنا اندھیرا کہ خود کا ہاتھ آدمی دیکھنے لگے تو اس کا ہاتھ نہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر اور باطل کی مثال، حق اور باطل کی مثال ایسے ہی ہے، جو انسان گمراہ ہوتا ہے وہ اتنی گمراہی میں کبھی کبھی چلا جاتا ہے کہ اس کو واضح چیز بھی نظر نہیں آتی ہے اور ساری دنیا اس کو اندھیری نظر آتی ہے، پھر اسی گمراہی میں وہ ٹامک ٹومیاں مارتا رہتا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا راستہ بنائی ہی نہ، اس کو کبھی بھی نور نہیں مل سکتا، ہدایت کی روشنی نہیں مل سکتی ہے۔ ان تین مثالوں کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اخیر میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا کیا ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجلسیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی تھی، مشاورت کی مجلسیں لگتی تھی، صحابہ بھی اس میں آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، لیکن منافقین چپکے سے بغیر بتائے بغیر اجازت کے نکل جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ بعض عربی دیہاتی لوگ پکارتے تھے تو آپ کا نام لے لیتے تھے، یا محمد۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اللہ کے نبی کے نام کو لے کر آپ کو مخاطب نہیں فرمایا۔ اللہ نے اور نبیوں کو فرمایا اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اور نبیوں کا اللہ نے نام لے کر پکارا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کبھی بھی اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ جب بھی کہا ہے یا ایھا النبی کا، یا ایھا الرسول کا، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اللہ نے اس طرح کے جملے سے آپ کو مخاطب کیا۔ جب زمین پہ بھی کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کو نام لے کر پکارتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے اللہ کے نبی کے ساتھیوں، تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے اپنے رسول کو نہ پکارا کرو۔ تمہارا اپنا معاملہ الگ ہے، لیکن تمہارا رسول، تمہارا پیغمبر تمہاری طرح نہیں۔ ادب و احترام میں تم سے کئی گنا بڑا ہوا ہے، اس کا احترام کرو، اس کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور نبی کی مجلسوں سے تم میں سے جو لوگ چپ کے چبرے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ منافقوں کو آگاہ فرما رہا ہے کہ تم جو نبی کی مجلسوں سے چپکے سے چلے جاتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں جانتا ہے، گرچہ تم نبی سے نظریں چرا کے چلے جاتے ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کریں، جو لوگ نبی سے نظریں چرا کے بھاگیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، دردناک عذاب آ جائے، کسی فتنے کے شکار ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام کو ادب سکھایا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ فرقان کی تلاوت ہوئی۔ سورہ فرقان بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں عام طور سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر، اللہ نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ قرآن پر جو اعتراضات ہوئے کئی بار ہم اور آپ سن چکے ہیں۔ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 اعتراض شروع ہی میں کیے گئے، اللہ نے ان کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ کا ماننا تھا کہ جو انسان ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ اس بات کو مان چکے تھے، اسی لیے انسان ہونے کے ناطے انسان کے جو تقاضے ہیں، جب اللہ کے نبی سے وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے تو حیران ہو جاتے تھے۔ جیسے ان لوگوں کا اعتراض تھا، تم کہتے ہو یہ رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھا رہا ہے، بازار میں بھی جا رہا ہے؟ یعنی جو رسول ہو اس کو بازار میں نہیں جانا چاہیے، اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہو یہی یہ لوگ بتا رہے تھے کہ جو انسان ہو رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہو انسان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو میں نے بھیجا ہے، تمام پیغمبروں کو اللہ نے انسان ہی بنایا۔ اے نبی ہم نے سب کو انسان بنایا تھا۔ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ضرورت پڑنے پہ بازار میں بھی جاتے تھے۔ فرمایا یہ کوئی نیا نبی نہیں ہے کہ جس کو، اور یہ کوئی نئی بات نہیں جس کو لے کر تم انکار کر رہے ہو، یہ تو بہانہ ہی لگ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے سب یہی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے تو یہ بہانہ نہیں بنایا جو آج تم بہانہ بنا رہے ہو۔ اور اس کے بعد یہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہے اللہ کا تو اس کو اللہ رب العالمین نے بڑا آدمی کیوں نہیں بنایا، دنیاوی اعتبار سے خزانے کیوں نہیں اس کو دے رکھے،
اتنے خزانے ہوتا کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا، اور ہم لوگ مجبوراً اس کے سامنے چلے جاتے اور مان لیتے بات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ اے میرے پیغمبر، آپ کے اوپر یہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے خزانوں سے کیوں نہیں نوازا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیجئے بڑی بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہ لے تو جو تم سوچ رہے ہو اس سے کئی گنا وہ اپنے پیغمبر کو عطا کر سکتا ہے۔ دنیا میں ہی ایسی جنتیں، ایسی باغات دے سکتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور تمہارے لیے بڑے بڑے محل تیار کر کے دے سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی یہ مانگ، ان لوگوں کی یہ طلب آپ کے حوالے سے سچائی پر مبنی نہیں ہے، بس یہ آپ کو انکار کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ بل کذبوا بالساعۃ، ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے جو قیامت کے منکر ہیں ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان کے لیے عذاب ہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اگلا اعتراض کیا کہ اگر یہ مان لیا کہ اللہ کا رسول ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا، اگر یہ نہیں فرشتہ، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا سپورٹ میں جو اس کی حفاظت کرتا، تب ہم مانتے کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ بھی ایک بہانہ ہی تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، یہ لوگ فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی تمنا کر رہے ہیں، جس دن دیکھیں گے تو پچھتائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کسی خوشی کی بات نہیں ہوگی، یعنی ان کا برا دن وہیں سے شروع ہو جائے گا، اور یہ کہیں گے ہائے محرومی، ہائے محرومی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ فرشتوں کو دیکھنے کی بات یا تو موت کے وقت کی بات ہے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کو دیکھیں گے گنہگار کفار لوگ تو سوائے افسوس کے کچھ نہ کر سکیں گے، ان کو مار اسی وقت سے پڑے گی، جہنم کے عذاب کی بشارت اور دھمکی اسی وقت سے ملنے لگے گی، یا پھر یہ جب قیامت کے دن فرشتوں کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، اس دن افسوس کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، یہ بار بار کہاں کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی فرشتے کو زمین پر کیوں نہیں اتارا، اور اپنے نبی کے سپورٹ میں کسی فرشتوں کو کیوں نہیں اتارا۔ یہ فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی بات کرتے ہیں، جس دن دیکھ لیں گے لا بشرا یومئذ، اس دن کوئی خوشی کی بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ نبی پر اعتراض کرتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا